دلوں کی زنگ آلودگی سے چھٹکارا پانے کا سب سے مؤثر طریقہ درود پاک کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور نجات چاہتا ہے، لہذا دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کتابوں میں لکھی کہانیاں زندگی جیسی نہیں ہوتی، زندگی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارے دلوں کو چیر ڈالتے۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں ہے، پر رب کی رحمت کے آگے ناممکن لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں اب سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے اب کا وجود قابل رشک ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے باندھ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا ہی صحیح، علاج نہیں تو تسلی ہی صحیح، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ آخر مجبوریوں کی ہی فتح ہوتی ہے، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ ایک وقت تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، اور وقت نے ایک بات سمجھائی، دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور ہم سب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑے ہو کر وہ خود ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں یہ جا کے بیٹی سے پوچھو جو بیٹی بن کر بھی پرائی اور بہو بن کر بھی پرائی ہی رہتی ہے۔ وہ شخص اس وقت ناقابل رسائی ہوتا ہے جو ہمیں ہر لمحے میں ہزار بار چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اظہار اور کہہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مانگ کر حق لینا پڑتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہمیشہ ہمارا حق مارتا رہتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلیں، صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے آتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور اعزاز سے ملتی ہے۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ انسان کا امیر ہونا لازمی نہیں، باضمیر ہونا لازمی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے، بس صورتیں، رویے اور لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا صرف اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو صرف اللہ ہے۔ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت اور احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہو پاتے۔ بہتر ہے باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے، ہر بات کو محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے اوپر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں بس انہی لوگوں کو رہنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے ہلکی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزار دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہم موقع دیتے ہیں تبھی لوگ دھوکا دیتے ہیں۔ صورتیں چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو نصیب کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔
وضو سے شکل اور نماز سے نیت پاک ہوتی ہے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ حال پوچھنے سے ہر کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی زبان سے بھی اپنے بارے میں برے الفاظ سنے ہیں، جن پر مجھے بھروسہ تھا کہ یہ میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا، اور مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ اپنے وہ ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ناراض ہو کر بھی دیکھ لیا، لوگ چھوڑنا پسند کرتے ہیں، منانا نہیں۔ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ ایک روح دوسری روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرے ماں باپ۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ بے شک اب کے اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہمدردیاں جتانے سے بہتر ہے وقت پر احساس کر لیا جائے۔ کم ظرف انسان ہمیشہ اب کے کردار پر وار کرتا ہے۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں اب کے ساتھ ساتھ چلتے اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ نقص نکالتے ہیں لوگ کچھ اس قدر ہم میں، جیسے انہیں فرشتہ چاہیے تھا اور ہم انسان نکلے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو دکھ اور تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی غیروں کی، ہمارے اپنے ہی بہت تھے منافقت کرنے والے۔ جب بھی کوئی دروازے پر مانگنے والا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے تو سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات بچوں کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا اور عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی وجود پہ نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا اور نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلی اور جب تک بھی چلی مخلص ہو کے چلیں۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ صاف دل دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تم اتنی مشکل کیوں ہو؟ زندگی نے ہنس کر کہا یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ دولت کا غرور دو ہی لوگوں کو ہوتا ہے، جس کو خاندانی جائیداد میں سے حصہ آیا ہو اور جس نے دھوکے سے پیسہ کمایا ہو۔ بھائی کتنا بھی تنگ کر لیں بہنوں کو، مگر وہ بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ یتیمی بہت بڑی آزمائش ہے، یتیم کی زندگی گزارنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اگر امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں سکون اور عزت سے رہے، لیکن اگر بیٹی سسرال میں عزت اور قدر نہ پائے تو ماں باپ کو خاموش رہنے کی بجائے سمجھداری سے کچھ اہم باتیں بیٹی کو سمجھانی چاہیے۔
بیٹی اور بیٹا دونوں کو زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 باتیں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں 10 سچے اور نرمی سے ادا کیے جانے والے مگر طاقتور راز دیے جا رہے ہیں جو بیٹی کو خودداری اور حکمت کے ساتھ جینے کا ہنر سکھائیں گے۔ نمبر 1، اپنی قدر خود پہچانو۔ یہ بات واضح حد تک ٹھیک ہے کہ بیٹی کو سسرال میں سب کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے، لیکن اسے بتائیں کہ اگر تم خود کو کمزور اور بے وقات سمجھو گی تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی سمجھے گی۔ اپنی عزت نفس کو کبھی مت چھوڑو۔ نمبر 2، برداشت صرف ایک حد تک کرنی چاہیے، ظلم سہنا ٹھیک نہیں ہے۔ سسرال کے رشتے نبھانا فرض ہے، لیکن ظلم سہنا ہرگز مناسب رویہ نہیں ہے۔ جو بات اب کی روح کو روند ڈالے وہ رشتے بچانے کے قابل نہیں۔ نمبر 3، تم کسی کے احسان پر نہیں، اپنے حق پر وہاں موجود ہو۔ یاد رکھو تم وہاں ایک بیوی، ایک بہو اور انسان ہونے کے ناطے موجود ہو۔ تمہاری موجودگی کسی پر بوجھ نہیں بلکہ ایک حق ہے، اور تم پورے اعتماد کے ساتھ اس گھر میں رہنے کا حق رکھتی ہو۔ نمبر 4، خاموشی بہترین رویہ ہے، لیکن خاموشی ہمیشہ اچھا جواب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن نرمی اور دلیل اور وقار کے ساتھ بات کریں۔ ظلم پر خاموشی ظالم کی ہمت بڑھاتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بڑوں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اپنے ماں باپ سے کبھی سچ نہ چھپاؤ۔ ماں باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، انہیں سچ بتاؤ تاکہ وہ تمہاری صحیح رہنمائی کر سکیں۔ نمبر 6، اپنی تعلیم اور ہنر اور خود مختاری کو مت چھوڑو۔ تمہاری تعلیم اور ہنر تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، یہ تمہیں دوبارہ جینے کی ہمت دے سکتے ہیں، اور ان خوبیوں کے ساتھ تم دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہو۔ نمبر 7، رشتے تبھی نبھاؤ جب خودی سلامت ہو۔ خودداری کے بغیر رشتے صرف زنجیر بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں توڑا جا رہا ہے تو سوچو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور مکمل مثبت سوچ اور گنجائش کے ساتھ بہتر فیصلہ کرو۔ نمبر 8، دعاؤں کو اپنی طاقت بناؤ، لیکن عمل کو بھی ساتھ رکھو۔ صرف دعاؤں پر نہیں، عقل اور فیصلہ سازی پر بھی اعتماد رکھو۔ دعا کے ساتھ قدم بھی اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 9، اپنی بیٹی کو خود سے زیادہ مضبوط بناؤ۔ اگر تم ماں ہو تو اپنی بیٹی کو یہ راز سکھا دینا تاکہ وہ کل کسی کے سہارے کی نہیں، اپنے اللہ اور اپنے حوصلے کے سہارے پر کھڑی رہے۔ نمبر 10، یاد رکھو رشتے نبھانے کی ذمہ داری دونوں طرف ہوتی ہے، صرف بیوی اور بہو کی نہیں، شوہر اور سسرال والوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یک طرفہ قربانی محبت نہیں، نا انصافی ہوتی ہے۔ جو اپنی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ خاموش رہو، مگر اتنے بھی نہیں کہ لوگ تمہیں کمزور سمجھ لیں اور بے وقات کر دیں۔ حدود قائم کریں، تبھی لوگ تمہاری عزت کرنا سیکھیں گے۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش عزت نہیں، اب کی کمزوری دکھاتی ہے۔ عزت مانگی نہیں جاتی، کردار اور وقار سے کمائی جاتی ہے۔ نرمی اختیار کرو، مگر اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا مت کرو۔ جس شخص کے لیے تم ہمیشہ موجود رہو گے وہ تمہیں اہم سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو خود کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے دنیا خود اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ خاموشی وقار ہے، مگر جہاں حق کی بات ہو وہاں بولنا فرض ہے۔ دنیا بھر میں سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی طاقتور چیز دعا ہے، اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے ہر ان دکھوں کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، اور میرے لیے تیرے فضل سے بہتر کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔